نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وانكحوا اور نکاح کر دو الایام تنہا لوگوں کا مجرد کا منکم تم میں سے ایک بہت معروف لفظ ہے چھڑے اور نکاح کر دو چھڑوں کا ایاما ایم کی جمع ہے جس کا مطلب ہے بغیر بیوی والے مرد یا بغیر شوہر والی عورت منکم تم میں سے والصالحین اور صالح یا صلاحیت رکھنے والے من عبادکم تمہارے غلاموں میں سے و امائکم اور تمہاری لونڈیوں میں سے یا باندیوں میں سے ان یکونو اگر ہوں گے وہ فقراء محتاج یغنہم اللہ غنی کر دے گا ان کو اللہ من فضلہ اپنے فضل سے واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے علیم علم والا ہے ولیستعفف اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں الذین وہ لوگ لا یجدون جو نہیں پاتے نکاحن نکاح کا موقع حتی یہاں تک کہ یغنیہم اللہ غنی کر دے ان کو اللہ من فضلہ اپنے فضل سے والذین اور وہ لوگ یبتغون الکتاب جو چاہتے ہوں لکھا پڑھی کتاب یا مکاتبت مما اس میں سے جو ملکت ایمانکم مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ فکاتبوہم تو ان سے مکاتبت کر لو ان علمتم اگر جانو تم فیہم ان میں خیرن بھلائی وآتوہم اور دو ان کو من مال اللہ اللہ کے مال سے الذی آتاکم وہ جو اس نے تم کو دیا ہے ولا تکرہو اور نہ تم مجبور کرو فتیاتکم اپنی باندیوں کو علی البغاء بدکاری پر ان اردنا اگر وہ چاہیں تحسنن پرہیزگاری لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو ارد الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا سامان ومن یکرہہن اور جو کوئی مجبور کرے گا ان کو فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی من بعد اکراہہن ان کو مجبور کرنے کے بعد غفور الرحیم ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور البتہ تحقیق نازل کر دی ہم نے الیکم تمہاری طرف آیات مبینات کھلی کھلی آیات واضح احکامات ومثلا اور مثال من الذین ان لوگوں میں سے خلو من قبلکم جو گزرے تم سے پہلے وموعظۃ اور نصیحت للمتقین تقوی والوں کے لیے. تفسیر ہے آیت نمبر 32 سے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَأَنكِحُوا
اور نکاح کر کے دو، الایام تنہا کو، مجرد کو، بغیر بیوی والے مرد یا بغیر شوہر والی عورت کو، منکم تم میں سے، والصالحین من عبادکم و امائکم، اور صلاحیت رکھنے والے تمہارے غلاموں میں سے اور تمہاری باندیوں میں سے، وَأَنْكِحُوا، انکحو کا لفظ نکاح سے ہے کہ نکاح کر کے دو۔ بات یہ ہے کہ اس آیت سے پچھلی آیات میں زنا کے اسباب میں سے اہم اسباب کو دور کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس سلسلے میں مومن مردوں اور عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں، عورتیں اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کریں، اور اس کے بعد یہاں پر حکم ہے کہ معاشرے کے ایسے لوگ جن کا نکاح نہ ہوا ہو یا بغیر شادی کے ہوں ان کی شادی کرو۔ یہاں پر لفظ ایامہ ایم کی جمع ہے۔ لغت میں ایم اس عورت کو کہتے ہیں جس کا شوہر نہ ہو، خواہ وہ کنواری ہو یا بیوہ ہو یا مطلقہ ہو۔ مرد کے لیے اس لفظ کا استعمال بطور استعارہ کے ہے، بغیر بیوی والے مرد یا بغیر شوہر والی عورت مراد ہے۔ خطاب ہے اولیاء سے کہ ایامہ کا نکاح کرو، یہ نہیں کہا گیا کہ نکاح کر لو، بلکہ اولیاء کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ نکاح کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نکاح کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور سنت کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو شخص میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، علی، 3 کاموں میں دیر نہ کرنا۔ نمبر 1، فرض نماز جب کہ اس کا وقت ہو جائے۔ نمبر 2، جنازہ جب موجود ہو تو اسے دفن کرنے میں۔ اور نمبر 3، بیوہ عورت کے نکاح میں جب کہ اس کا کف مل جائے، یعنی اس کے برابر کا رشتہ مل جائے۔ لیکن ہمارے ہاں بیوہ عورت کے نکاح کو معیوب سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی ہمت کر کے ایسا قدم اٹھائے بھی تو اس کو عموماً طعن و تشنیع کی جاتی ہے کہ تمہارے بچے تھے، تم نے ایک دفعہ شادی کر لی تھی، پھر کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور طرح طرح سے اس میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کا طرز عمل اس سلسلے میں کیا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر باپ یا ماں تنہا ہوں، سنگل ہوں، تو اولاد آڑے آتی ہے۔ اور اولاد کیوں آڑے آتی ہے کہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہمارے والد یا والدہ دوسرا نکاح کر لیں گی تو پھر ہماری وراثت میں اور بچے شریک ہو جائیں گے۔ لیکن اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام کا حکم کیا ہے کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جن لوگوں کا نکاح نہیں ہوا یا نکاح ہوا اور کسی وجہ سے ختم ہو گیا اور اب وہ تنہا زندگی بسر کر رہے ہیں، تو وہ تنہا زندگی بسر نہ کریں، بلکہ ان افراد کے گارڈینز، والدین، ذمہ دار یا باقی معاشرہ ان کے نکاح میں تعاون کرے، ان کو نکاح کی طرف راغب کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بغیر کی زندگی کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے حضرت عثمان بن مظعون کو تبتل یعنی سب سے الگ تھلگ رہنے کو پسند نہ کیا اور اس کی اجازت نہ دی۔ تو اسلام کیا چاہتا ہے؟ معاشرے کے اندر ایک ایسی روح چاہتا ہے، ایک ایسی اسپرٹ چاہتا ہے کہ جس میں معاشرے کے افراد دوسرے ضرورت مند لوگوں کی ضرورت کا احساس کریں، دوسروں کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھے، اور اس وقت تک مطمئن نہ ہو جب تک کہ اس مسئلے کو
صحیح طریقے پر حل نہ کر لیں. ہمارے ہاں عموماً اب جو ٹرینڈ زور پکڑتا جا رہا ہے اور ہمارے معاشرے بھی انڈیویجولزم کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، ہر شخص اپنی ذات میں، اپنے گھر میں، اپنے آپ میں مشغول ہے، اسے دوسروں کی فکر نہیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر خدا نخواستہ والدین زندہ نہیں تو بڑے بہن بھائی اپنی ذمہ داری محسوس کرتے تھے اور اس کے لیے قربانی کیا کرتے تھے اپنے مال میں سے اور اپنی دوسرے اوقات میں سے کہ چھوٹے بہن بھائیوں کی شادی کی فکر کریں. یا اگر بڑے بہن بھائی نہیں تو خالہ، ماموں، چچا، دیگر رشتہ دار جو تھے وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے. لیکن خود غرضی اس طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اگر کسی بہن بھائی کی شادی نہیں ہوئی یا خاندان میں کسی فرد کی شادی نہیں ہوئی تو دوسرے رشتہ داروں کے پاس اس کے لیے سوچنے کو وقت ہی نہیں. عموماً آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، مثلاً اگر ایک عورت شادی شدہ ہے، خدا نخواستہ اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی، اب اس موقع پر سب اظہار ہمدردی اتنا تو کرتے ہیں کہ ہائے بیچاری بیوہ ہو گئی، رو دھو بھی لیتے ہیں، افسوس کا اظہار بھی کر لیتے ہیں، جا کے کئی دن تک اس کے پاس بھی رہ لیتے ہیں، خواہ اس پر بوجھ ہی کیوں نہ ہو. لیکن کوئی بھی سنجیدگی سے یہ فکر نہیں کرتا کہ اس عورت کو مزید پریشانیوں سے بچانے کے لیے اس کی شادی کا بھی انتظام کیا جائے، بلکہ ایسی بات کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے. اسی طرح اگر کسی لڑکی کی طلاق ہو گئی ہے تو عموماً اس کی بھی ذمہ داری کوئی نہیں لیتا، اس کی بھی مدد اور ہمدردی کوئی نہیں کرتا، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر طرح طرح کے اخلاقی جرائم اور بدکاری اور بے راہ روی پھیلتی ہے. کیونکہ بعض عورتیں ایسے حالات میں اگر ان کے پاس کمائی کا بھی ذریعہ کوئی نہ ہو تو پھر اپنے آپ ہی کو کمائی کا ذریعہ بھی بنا لیتی. پچھلے دنوں ایک خاتون میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے بہت ایمرجنسی میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا پوچھیے. تو انہوں نے بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، ماں باپ میرا بوجھ نہیں اٹھاتے اور کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، میرے بچے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنے لیے کیسے ارن کروں. تو میں نے کوشش کی کہ کچھ کام کاروبار کروں. اس کے لیے میں نے اخبار میں ایک اشتہار پڑھا کہ کوئی صاحب ہے وہ قرضے دیتے ہیں ایسے مجبور لوگوں کو. تو میں وہ اشتہار پڑھ کر وہاں پر گئی تو انہوں نے پہلے تو صاف بات نہیں بتائی، لیکن الٹیمیٹلی مجھ سے یہ کہا کہ دیکھیے بی بی اس طرح تو کام نہیں ہوتے، کچھ لو کچھ دو کے طریقے پر ہی ہوگا. یعنی ایسے آج آپ کو قرضہ کون دے گا، لیکن کچھ بات آپ ہماری مانے تو ہم آپ کے لیے قرضے کا اہتمام کرتے ہیں. تو میں نے پوچھا کیا ان کا مطالبہ تھا کہ کسی مرد کے ساتھ نائٹ سپینڈ کرو اور اس کے عوض ہم تمہیں اتنا قرضہ دیں گے، اس سے تم اپنا کاروبار چلا لینا. یعنی یہ واقعہ میرے اپنے کانوں کا سنا اور اس خاتون کے بیان کے مطابق ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ خاتون اپنی بات میں کتنی سچی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ انہیں پھر مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں اب کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں بہت مجبوری کے حالات میں ہوں، بہت پریشان ہوں، کیا مجبوری کی وجہ سے میرے لیے ایسا کرنے کی کوئی گنجائش ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ پہلے درجے پر تو یہ ہے کہ عام طور پر جب لڑکی اور لڑکے میں نبھا نہیں ہوتا تو خاندان اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتا. بار بار لڑکی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ خواہ تمہیں مارا جائے، پیٹا جائے، کچھ ہو، تم وہی لوٹ جاؤ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر باوجود کوشش کے نباہ نہیں ہوتا اور طلاق دے دی جاتی ہے تو بہن بھائی یا ماں باپ قبول نہیں کرتے، یا اگر قبول کرتے ہیں تو بعض اوقات زندگی بھر تانے دیتے رہتے. اگر عورت ساتھ بچے بھی لے آئے تو بھی زندگی اور زیادہ دوبر ہو جاتی. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک حکم پر عمل نہ کر کے بگاڑ کتنا دور تک جاتا ہے. اب بچوں کی ماں اگر ایسے طریقے سے مال کمانا شروع کر دے تو ان بچوں کی اخلاقی تربیت کا کیا ہوگا. تو ایک عورت کے لیے بہترین پروٹیکشن کیا ہے؟ اسے چاہیے کہ شادی شدہ زندگی بسر کرے، اسی طرح کہ اس کا اپنا ایک گھر ہو اور اس کو شوہر کی یا مرد کی ایک قانونی حفاظت حاصل ہو اور معاشرے میں ایسا فساد نہ پھیلے. اسی طرح اگر کسی مرد کا نکاح نہیں ہوا اور اس کے اندر اس کی خواہش بھی ہے اور حلال طریقے سے نکاح کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں، کیونکہ ایک اکیلا مرد اگر کہیں رشتہ بھی لینے کو جاتا ہے تو عموماً کوئی اسے دینے کو تیار نہیں ہوتا،
کہ ضرور تم میں کوئی خرابی ہوگی اسی لیے تمہارے خاندان سے کوئی ساتھ نہیں. اور خاص طور پر ایسے مردوں کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں جب ان کے پاس بہت مال نہ ہو یا ان کے پاس دنیاوی اعتبار سے کوئی ان کے اندر اٹریکشن نہ ہو. تو اب جس کو حلال طریقے سے زندگی بسر کرنے کا موقع نہ ملے اور خدا کا خوف بھی نہ ہو، دین کی تعلیم بھی نہ ہو، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ نتائج کیا ہوں گے، کتنی عزتوں کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں کچھ ہندوانہ کلچر سے، کچھ ذہنی آزادی کی وجہ سے حرام کے مواقع تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اسلام کے اس حکم پر عمل، اس میں کوتاہی بھی ہو رہی ہے اور اس میں غفلت بھی برتی جا رہی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے مفاسد پھیل رہے ہیں. اور پھر ابتدا میں کیا فرمایا؟ سورۃ انزلناہا وفرضناہا. ان احکامات کو معمولی نہ سمجھو، انہیں ہنسی مذاق میں مت ٹال دو، بلکہ کیا کرو؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ. اگر زنا کی روک تھام کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے غض بصر اور حفظ فروج کا طریقہ ہے، اور حفظ فروج کے طریقے کے لیے پھر نکاح ہے. یعنی ساری صورت ایک دوسرے سے لنکڈ ہے، اگرچہ موضوعات فرق ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ منسلک اور متعلق ہے. اسی طرح مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عکاف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہاری بیوی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں. پھر پوچھا کوئی شرعی لونڈی ہے؟ کہا نہیں. پھر آپ نے دریافت کیا کیا تم صاحب وسعت ہو یا نہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ صاحب وسعت ہوں، یعنی مال ہے. آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ آپ کی مراد یہ تھی کہ کیا تم نکاح کے لیے ضروری نفقے کا انتظام کر سکتے ہو؟ جس کے جواب میں انہوں نے اقرار کیا. اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو. اور آپ نے فرمایا کہ ہماری سنت نکاح کرنا ہے، اور تم میں بدترین وہ آدمی ہے جو بے نکاح ہو. یعنی ایسا نہیں کہ ہر ایک اس میں بدترین میں آ جاتا ہے، جس کے پاس اسباب ہوں، جو کرنے کی وسعت رکھتا ہو اور پھر جان بوجھ کے نہ کرے. اور دوسری طرف یہ کہ اس کے اندر ایسی بری عادات بھی ہوں کہ جس سے معاشرے میں شر پھیلنے کا اندیشہ ہو. کیونکہ نکاح کے بارے میں مختلف حالات میں مختلف حکم ہے. کچھ لوگوں کے لیے نکاح فرض کے درجے میں ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو اس کیٹیگری میں آتے ہوں کہ جن کے پاس وسعت بھی ہو اور انہیں ضرورت بھی ہو، اور پھر وہ جان بوجھ کے ایسا نہ کریں. عام حالات میں نکاح سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اگر ایک شخص جس کے پاس وسعت ہے لیکن اس سے کسی شر کا اندیشہ نہیں، پھر بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ شادی شدہ زندگی اختیار کرے بنسبت اس کے کہ بغیر شادی کے زندگی بسر کرے. پھر بعض حالات میں نکاح کرنا منع بھی ہے، اور وہ کون سی صورت ہے؟ مثلا مرد کسی ایسی بیماری کا شکار ہو یا عورت کسی ایسی بیماری کا شکار ہو کہ جس سے دوسرے فریق کو بیماری ٹرانسفر ہو سکتی ہو. اب مثلا خدا نخواستہ کوئی ایڈز کا مریض ہے تو اب اس کے لیے نکاح کرنا جو ہے وہ ممنوع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسرے انسان کی زندگی کو خطرے میں ڈالے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی کچھ ایسی عادات سے مجبور ہے، مثلا یہ کہ اس کی طبیعت میں بہت ظلم ہے کہ وہ بیوی پہ ظلم ڈھائے گا یا اس کو ستائے گا، یا کوئی اور ایسی بری عادت ہے جس کی وجہ سے عورت کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے، تو ایسی صورت میں بھی پھر نکاح نہیں کرنا چاہیے. صرف ایکسیپشنل کیس کہاں ہے؟ انہیں کن حالات میں کوئی گناہ نہیں اور کوئی حرج نہیں؟ اس میں خاص طور پر ایسے حالات کہ جس میں ایک انسان اپنے اندر کوئی اس قسم کا شر نہ پاتا ہو اور زندگی میں وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہو کہ جس میں وہ سمجھتا ہو کہ شادی کر کے شاید وہ ایسا کام نہ کر پائے، اور شادی کے بغیر اس کی عزت و عصمت کو خود بھی خطرہ نہ ہو اور وہ کسی دوسرے کے لیے بھی خطرے کا سبب نہ ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلامی میں بعض لوگ نکاح کے بغیر بھی رہے اور انہوں نے خود ترجیح دی نکاح نہ کرنے کو. مثلا ایک کتاب ہے پوری العلماء العزاب کے نام سے، کہ وہ علماء جنہوں نے نکاح نہیں کیا اور جنہوں نے بغیر نکاح کے رہنے کو ترجیح دی نکاح پر، کس وجہ سے؟ کہ وہ علم کی خدمت کر سکیں. اور اس میں امام بخاری کی مثال دی جاتی ہے، اسی طرح خطیب بغدادی ہیں، اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں. یہ پوری ایک کتاب ہے. تو وہ لوگ کہ جو اپنے کسی ایسے کام میں اتنے زیادہ مشغول ہوں
کہ ان کے پاس موقع ہی نہ ہو نکاح کا، یا موقع پیش ہی نہ آئے، یا حالات ہی موافق نہ ہو، یا کام متاثر ہونے کا خطرہ ہو، یا یہ کہ وہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کے قابل نہ ہو، تو اس صورت میں گناہ نہیں۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ امام بخاری 16 سال کی عمر میں نکلے تھے اپنے گھر سے، اور اگلے پورے 16 سال مسلسل سفر کی حالت میں رہے۔ اب وہ خود تو تکلیف میں سفر کر سکتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ، کیونکہ انہیں علم اکٹھا کرنا تھا۔ اب اگر وہ اس صورت میں شادی کر لیتے تو بیوی ہی نہیں، بیوی کے ساتھ پھر آگے بچے، ان سب کو کہاں کہاں گھماتے، تو ایک مشکل صورتحال سامنے آتی۔ پھر جو ہی انہوں نے کتاب مکمل کی، اس کے بعد وطن واپس بھی لوٹے، ابھی انہوں نے اس کتاب کو پڑھانا شروع کیا کہ کچھ عرصے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اسباب ہی میسر نہیں آتے، تو یہ ایک ایکسیپشنل صورت بھی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بری نگاہ سے دیکھنا یا ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی سمجھنا درست نہیں۔ یہاں شیطان کا بھائی اس شخص کو کہا گیا ہے کہ جو وسعت بھی رکھتا ہے اور اس سے کسی ایسی چیز کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کے دین ایمان کو نقصان دے، لیکن ادروائز نارمل حالات میں ایسا نہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی شخص عبادت میں مشغول رہنا چاہتا ہے، ایسے لوگ آپ نے معاشرے میں دیکھے ہوں گے نا، ہوتے بہت ریئر ہیں، کوئی اکا دکا ایک آدھ۔ مثلا میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں، بچپن سے بہت چھوٹے تھے، بہت ہی ہمارا قریبی آنا جانا تھا ان کے ساتھ، تو ان خاتون کو جنون کی حد تک عبادت کا شوق تھا۔ ان کی بہن نے، رشتہ داروں نے بہت زیادہ سمجھایا، کسی صورت نہیں مانی، اور رات رات عبادت کرنا، یعنی ان کی طبیعت اور فطرت ہی کسی بالکل اور چیز کی طرف مائل ہے، بالکل دنیا کی طرف مائل ہی نہیں۔ تو ایسی صورت میں انہوں نے نکاح نہیں کیا، کرنے ہی نہیں دیا۔ جب کوئی شادی کی بات کرنا وہ رونا دھونا شروع کر دیتی تھی۔ تو اس صورت میں بھی آپ دیکھیں کہ ایسا شخص کہ جس کا رجحان ہی نہ ہو، ایسا کوئی ہزاروں میں ایک ہو سکتا ہے، عام حالات میں نہیں، جس کا رجحان ہی نہ ہو اور جس کا بالکل دل دماغ کسی اور ہی چیز کی طرف منسلک ہو، تو ایسی صورت میں امام شافعی کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے پھر وہی کام کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو اگر جبرن پکڑ کے شادی کر دی جائے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ تو شوہر کا حق ہی نہیں ادا کر سکے گی۔ تو وہ ایک شخص کو مشقت میں، مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے، جس کی شادی کر رہے ہیں اس کو بھی اور جس سے کر رہے ہیں اس کو بھی، وہ دو فریقوں کو مصیبت میں ڈالنا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ جو ذات، برادری، رسم و رواج، جہیز اور ان چیزوں کی وجہ سے نکاح میں تاخیر کی جاتی ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ بعض جگہوں پر قرآن سے شادی کر دی جاتی، یہ بھی ایک عجیب تصور ہے۔ اسلام میں اس کا بھی کوئی تصور ہی نہیں۔ کسی درخت سے شادی کر دی جاتی ہے، اور اس کے پیچھے بھی کیا ہوتا ہے کہ جائیداد تقسیم نہ ہو، یہ دنیاوی مقاصد اور دنیاوی اغراض۔ تو یہ سب باطل طریقے ہیں کسی کے ساتھ بھی ظلم کرنے کے۔ اب ایک آخری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح کرنا بھی چاہتا ہے اور رشتہ ہی نہیں آ رہا، موقع ہی نہیں بن رہا، اس کو گناہ کا اندیشہ ہے، تو بھی اس کے لیے اجازت نہیں کہ وہ جا کے غلط طریقہ اختیار کرے اور کہے میری شادی چونکہ نہیں ہو رہی تو میں کیا کروں، مجبوری ہے، اس لیے مجھے تو زنا ہی کے طریقے سے یا کسی اور حرام طریقے سے اپنی سیٹسفیکشن کرنی ہے، تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم کچھ جوان آپ کی خدمت میں رہتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، سیکھنے سکھانے کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے، اور نکاح کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ تھا، یعنی شادی کا موقع ہی نہیں تھا، غریب تھے ہم لوگ، یا یہ کہ کوئی رشتہ نہیں دینے کو تیار تھا۔ تو آپ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو کوئی خانہ آبادی کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح نگاہ نیچی رکھنے والی اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے خوب چیز ہے، اور جو کوئی اس کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھا کرے، روزے اس کی شہوت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ڈھال کا کام دیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یحفظوا فروجہم، تو ہر حال میں ہوگا، خواہ نکاح کا موقع ہو یا نہ ہو، حرام رستہ اختیار کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ ایسی صورت میں پھر کثرت سے روزے رکھنا انسان کے اس مرض کا علاج ہے۔ سورۃ المؤمنون میں ہے
والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. تو اس پر کسی نے سوال کیا تھا کہ اگر مثلاً کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے یا کوئی اور مجبوری ہے یا کوئی بھی ایسی جینوئن ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شادی نہیں ابھی کر سکتا، تو اس صورت میں کیا ماسٹربیشن کی یا اور طریقوں کی اجازت نہیں ہوگی؟ سیٹسفیکشن یعنی کسی بھی آرٹیفیشل طریقے سے یا کسی بھی غیر فطری طریقے سے وہ اپنی تسکین نہیں کر سکتے. اس کے لیے جو طریقہ بتایا گیا وہ روزے رکھنے کا ہے. لیکن چونکہ روزہ ہم رکھنا نہیں چاہتے تو حرام طریقے جو ہیں یا غلط طریقے ہیں ان سے تسلی چاہتے ہیں، تو بہرحال اسلام میں اس کی گنجائش نہیں.